اور اگر اچھی فضا نہ ملے، ہوادار اس کو اچھی فضا نہ ملے، اچھی چیز نہ ملے، اچھی کھانے کی چیزیں نہ ملے تو جسم کمزور ہوتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اور بیماری پر دوائی نہ ملے تو جسم انسانی باڈی کمزوری کی طرف بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، جو اندر کی چیز ہے وہ روح ہے، اس کو بھی بیماری لاحق ہوتی ہے، اس کو بھی غذا کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، جو میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس کا خلاصہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب اپنے اندر کو درست رکھتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ وہ ہے اندر کو خوش رکھنا، اس کی جو غذا ہے وہ ہے اعمال صالحہ، نیک اعمال، نیکی، بھلائی، جس کا پیدا کرنے والے نے، اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے، اس انسان کے پیدا کرنے والے نے، اس چاند، اس سورج، اس شمس و قمر، اس بحر و بر، اس پوری فضا کو پیدا کرنے والے خالق کائنات نے جو حکم فرمایا ہے اس کو پورا کرنا عمل صالح کہلاتا ہے، اعمال صالحہ کہلاتے ہیں۔ اور اس کے خلاف نفس کے مطابق زندگی گزارنا، خواہش کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اعمال سیئہ کہلاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس آدمی نے دنیا کی زندگی گزاری اپنے نفس کے مطابق، دنیا کے واسطے گزاری، دنیا کمانے کے واسطے گزاری، دنیا کے واسطے ساری بھاگ دوڑ کی، اور آخرت کی جو زندگی ہے مرنے کے بعد جس پر ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اس کے بعد جو زندگی ہے اس پر نظر نہ کی تو انجام بہت خطرناک ہونے والا ہے، انجام بہت خطرناک ہے۔ اچھی زندگی گزاری، رب چاہی زندگی گزاری تو آخرت کا ٹھکانہ بہترین ٹھکانہ جس کا نام جنت ہے، اور اگر من چاہی زندگی گزاری، نفس چاہی زندگی گزاری، نفس کی اطاعت کی تو پھر آخرت کی جہنم ہے۔ میرے بھائیوں، اطاعت کو بجا لانا اور اللہ کے احکام پر عمل کرنا یہ اعمال صالحہ ہیں۔ یہی اعمال صالحہ روح کی غذا ہے، یہی اعمال صالحہ سے روح توانا ہوتی ہے، تندرست ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اعمال صالحہ کیا ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا ہی ایک عمل صالح، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھ لینا اور اچھا نیچا ٹوٹا پہن لینا یہ عمل صالح نہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، ہم اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں کہ جس نے ہمیں زندگی گزارنے کا ہر طریقہ بتایا ہے، زندگی گزارنے کا ہمیں اسلوب بتایا ہے، ہمیں ایک مزدور کو مزدوری کرنا بتایا، ہمیں ایک کاشتکار کو کاشتکاری کرنا بتایا، ہمیں ایک تاجر کو تجارت کرنا بتایا۔ جب اس کے مطابق، اس اصول کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں تو وہ عمل صالح کہلاتا ہے، وہ نیکی کہلاتی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بیمار ہے، آپ اس کی بیمارداری کریں۔ آپ کے پڑوس میں کوئی غریب بھوکا سوتا ہے، اگر آپ شکم سیر ہو کر سو جاتے ہیں، آپ کے پڑوس کے غریب کے بچے بھوکتے پھرتے رہتے ہیں تو آپ کی ایمانداری کسی کام نہیں آئے گی۔ آپ کا حکم یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے، نبی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ غریب کے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیریں، دست شفقت رکھیں۔ ایسا نہیں، اسلامی تعلیم یہ نہیں ہے کہ آپ غریب کی دیواریں پھاندیں، آپ کے جوان بچے غریب کی دیواریں پھاندیں، اس کی جوان بچوں کو تاکیں، اس کی عزت و آبرو کا بٹا لگائیں۔ سماج شریعت یہ نہیں کہتی ہے، کوئی بھی سماج اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو یہ نیکی ہے۔ نماز پڑھنا بھی نیکی، روزہ رکھنا بھی نیکی، حج کرنا بھی نیکی، یہ تو فرائض ہیں میرے بھائیوں۔ اس کے علاوہ جو ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا سماج بنانے کی شریعت نے جس کی تعمیر و تشکیل کی ہے، ہم جب تک وہ سماج، وہ معاشرہ نہیں بنائیں گے میرے بھائیوں، ہمارا ظاہر تو سدھر سکتا ہے، ہمارے بدن پر کپڑے تو چھا سکتے ہیں، ہمارے کمروں میں پنکھے اور اے سی تو رکھ سکتے ہیں، ہمارے یہاں آرام سے بستر تو آ سکتے ہیں، لیکن جو ہماری آتما ہے اس کو شانتی نہیں مل سکتی ہے، اس روح کو شانتی نہیں مل سکتی ہے، اس کو سکون نہیں مل سکتا ہے۔ وہ تب ہوگا کہ جب ہم زندگی گزاریں گے صرف اپنے پیٹ کے لیے نہیں، بلکہ رب کے حکم کے مطابق دوسروں کی خیر خواہی کے لیے، دوسروں کی ہمدردی کے لیے، اور دوسروں کی خیر خواہی اور ہمدردی کا حکم شریعت نے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کا نمونہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ دے کر روگیاں۔ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے محلے میں، اس کے پڑوس میں ایک غریب رہتا ہے، ایک بھوکا رہتا ہے،
ایک غریب آدمی ہے، بیوہ بہو رہتی ہے، اس کی جوان بچیاں ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی جوان بچوں کی رشوت اور اس کے تقدس کی حفاظت کرنے والے اس کے پڑوس کے لوگ ہوتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے جوان بچے اس کی بچوں کو تاکتے ہیں، آپ کے محلے میں جوان بچے نشہ کرتے ہیں، چوری کی عادت ڈالتے ہیں اور آپ اسی طریقے سے گزر جاتے ہیں. انسانی ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل اور تعمیر تو یہ ہے کہ اگر کسی ایک انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، بشری طور پر تقاضا ہے انسان کا کہ اس سے کمزوری، اس کے اندر کمزوری بھی ہے، اس سے کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے. اگر غلطی ہو جاتی ہے ہمارے نوجوانوں سے تو سماج کے ذمہ داروں کو